میں نے ایک مدت مدید کے بعد جب شہر فلوبر میں قدم رکھا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ شہر فلوبر نے اپنا پرانا لباس اتار کر پھینک دیا تھا۔ پرانی وضع کی چند اونچی اونچی مسجدوں کے سوا پہلے زمانے کی کوئی چیز اب یہاں نظر نہ آتی تھی، حتیٰ کہ مراکشی اور مصری عربی لباس بھی بہت ترقی کر گئے تھے۔ لمبی لمبی اباؤں اور الف لیلوی لباس کے بجائے نوجوان عرب اب عمدہ قطع کیے ہوئے قیمتی کوٹ پہنتے ہیں، اور خواتین مصری چپلوں یا بغداد کی جوتیوں کے بجائے پالش کیے ہوئے پیٹنٹ چمڑے کے جوتے استعمال کرتی ہیں۔ آج سے 6 سال قبل جب میں یہاں آئی تھی تو عورتیں سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی، چہروں کو سیاہ نقاب میں چھپائے کہیں کہیں سڑکوں پر نظر آتی تھی، پر اب وہ حالت نہیں تھی۔ نقاب وہ اب بھی استعمال کرتی تھی، مگر اس قدر باریک جس میں سے ان کے سرخ و سفید عربی حسن اور مسلم وقار میں ڈوبے ہوئے چہرے صاف نظر آتے۔ غرض شہر فلوبر مجھے اس دفعہ بے حد دلچسپ اور حسین نظر آیا۔ میں سیدھی بغداد سے بغرض تفریح یہاں آئی تھی۔ آپ تو میری عادت سے واقف ہی ہیں کہ میں سیر و سیاحت میں کبھی اپنی قدیم حبشن بوڑھی زوناش کو جدا نہیں کرتی، بس اس وقت بھی وہ میرے ساتھ تھی۔ اس کے علاوہ میرا ایک چھوٹا سا محبوب کتا کوزی، اگرچہ کتے کی صحبت کو بوڑھی حبشن نہایت حقارت اور کراہت سے دیکھتی تھی، کیونکہ کتے کو چھونے کے بعد نماز جائز نہیں ہوتی، مگر چونکہ کتا نہایت خوب خصلت اور وفادار تھا، اور زوناش نے قاہرہ میں 2-4 مسلم خاندانوں میں کتوں کو دیکھا بھی تھا، اس لیے اس کا تعصب اب کسی قدر کم ہو گیا تھا۔ زوناش اب اس قدر بوڑھی ہو گئی تھی کہ میرے لیے کسی قسم کا اسباب دلچسپی مہیا نہیں کر سکتی تھی۔ چپ چاپ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہتی، یا کبھی کبھی ہم دونوں شطرنج کھیلتے۔ میں دن بھر یا تو اپنے دارالمطالعے کے دریچے میں بیٹھی نظمیں لکھا کرتی، یا باغ کے گھنے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر ستار یا ارغنوں بجاتی، یا عمر خیام کی رباعیاں پڑھنے لگتی۔ شام کے وقت میں بلا ناغہ فلوبر کے پل پر چہل قدمی کے لیے کوزی کے ساتھ جایا کرتی تھی، جہاں سینکڑوں لوگ دن بھر کی تھکان دور کرنے کی غرض سے چہل قدمی اور سمندر کی ہوا کے لیے آیا کرتے تھے۔ دور دور تک سنگ مرمر کی نشستیں بچھی ہوئی تھیں، سرخ گلاب کے تختے موسمی خوشگوار ہواؤں میں لہلہایا کرتے۔ شہر کیا تھا، ہم شاعروں کی زبان میں چمن عمر خیام تھا، اسے سرخ گلابوں کی سرزمین اور شاعر کی جنت کہیے۔ غروب آفتاب کے بعد ایک اور ہی سما ہوتا، برقی فانوس روشن کر دیے جاتے جن کا عکس دریائے فلوبر کے پانی کو گنگا جمنی بنا دیتا۔ صنوبر کی جھکی ہوئی شاخوں پر شام کے پرند دیر تک بعض اوقات غروب آفتاب کے بعد بھی گایا کرتے تھے۔ دور فوجی بینڈ بجتا اور اس طرح شہر فلوبر کے باشندے شام کو دیر تک محو سرور رہتے۔ راتوں میں اکثر لوگ کھانے کے بعد تصاویر متحرکہ دیکھنے چلے جاتے، جہاں بغداد کا چور فلم دیکھ کر عربوں کا خون غیظ و غضب سے اچھلنے لگتا۔ وہ بڑے تعجب اور نفرت کے ساتھ مغرب و مشرق کے اس ملاپ کو دیکھتے کہ کس طرح ایک بہادر نوجوان انگریز ایک عرب دوشیزہ کو اپنے دام محبت میں پھنسا کر اپنے ملک لے جاتا ہے۔ اس فلم کو وہ مسلمانوں کی بہت بڑی توہین سمجھتے تھے۔ شہر فلوبر کی دلچسپیاں ایسی نہ تھی کہ کسی کو اپنا فریفتہ نہ بنا لیں۔ میرا تو کیا ذکر، یوں بھی سیر و سیاحت کی دلدادہ اور تفریح اور سکون کی پرستار ہوں۔ روز بروز یہاں کی زندگی خوش تر معلوم ہونے لگی، اگرچہ مجھے کبھی کبھی وطن کی یاد بے قرار کر دیتی تھی، پر بہت جلد یہاں کے دل فریب مناظر مجھے بہلا لیتے تھے۔ دن بھر میں اپنے ناول کے باب لکھتی رہی۔ تمام دن کتب خانے میں بیٹھے لکھتے رہنے کے سبب شام کے وقت مجھے تھکان محسوس ہو رہی تھی۔ دریچے سے باہر جھانک کر دیکھا تو آفتاب غروب ہو رہا تھا، اور ایک عجیب اداس روشنی باغیچے کے پھولوں پر ناچ رہی تھی۔ میں نے الماری میں سے ایک فیروزی ریشم کی چادر نکال کر اپنے جسم کے گرد لپیٹ لی اور فلوبر کے پل پر چہل قدمی کے لیے چلی گئی۔ ناول کا ایک باب جسے میں لکھتے لکھتے میز کی دراز میں نامکمل چھوڑ آئی تھی، میری توجہ کا مرکز تھا۔ میں سوچتے سوچتے دور تک نکل گئی، یہاں تک کہ راستہ ختم ہو گیا۔ کسی قدر تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور سناٹا تھا۔ میری نظر ایک طرف دفعتاً اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر سفید ریش شخص ایک کوچ پر بیٹھا مجھے بغور دیکھ رہا ہے۔ میں مڑ گئی، پر اس کی نظریں میری پشت پر تیروں کی طرح چبھنے لگیں۔ میں پھر پلٹ گئی اور اس کو مڑ کر دیکھا۔ وہ بدستور نہایت مغموم انداز میں اور نہایت غور سے مجھے تک رہا تھا۔ اضطراب کی کیفیت تھی، میں کہہ نہیں سکتی کہ اس کی نظروں میں کیا تاثیر پنہاں تھی کہ مجھ پر ایک دیوانگی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وحشت محسوس ہونے لگی، دل دھڑکا، اور میں نے واپسی کا قصد کر لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے لاش۔
یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب میں مکان پر پہنچی تو دروازہ بند تھا، صرف عود و عبیر کی خوشبو دریچوں سے باہر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ بوڑھی حبشن عبادت کر رہی ہے۔ میں نے آہستہ سے دستک دی۔ زوناش ہاتھ میں تسبیح لیے آئی اور دروازہ کھول دیا۔ دفعتاً عود کا دھواں صحن میں بھر گیا، میرا تو دم گھٹنے لگا۔ میں نے کہا، تم اس قدر عود کیوں جلاتی ہو؟ دم گھٹ جاتا ہے۔ زوناش بولی، میں مقدس کتاب پڑھ رہی تھی۔ ایک دم گھبرا کر اف میرے معبود، یہ کہہ کر وہ بوکھلا گئی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ زوناش بولی، بی بی تم تو نہایت زرد نظر آتی ہو، کیا خدا نہ خواستہ بیمار ہو؟ میں نے کہا، میں زیادہ تھک گئی ہوں۔ زوناش بولی، دن بھر نہ لکھا کرو، اس سے تھکان ہو جاتی ہے۔ آؤ میں تم پر چند عربی آیات پڑھ کر دم کر دوں۔ باتوں باتوں میں ہم محراب عبادت میں پہنچ گئے۔ ایک کونے میں مومی شمع جل رہی تھی، انگیٹھی سے عود و عبیر کا دھواں اٹھ رہا تھا، سارا کمرہ اس سے بھرا ہوا تھا۔ مقدس کتاب ایران کے ایک نہایت خوبصورت اور نفیس قالین یعنی جائے نماز پر رکھی ہوئی تھی۔ میں صندل کی ایک منقش چوکی پر بیٹھ گئی۔ زوناش نے سیاہ ریشم کا ایک رومال اپنے سر اور دونوں کانوں پر لپیٹ لیا۔ دعاؤں کے پیرائے میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر عربی آیات پڑھی اور مجھ پر دم کی۔ اس کا خیال تھا کہ باہر کسی بدرو یا شام کے شیطان نے مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہے اور میں بیمار ہو گئی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، لو، تمہاری دعا کی تاثیر سے میں پھر اچھی ہو گئی۔ تم نے آج میرے لیے پکایا کیا ہے؟ مچھلی تلی ہے، تھوڑا سا گوشت بھونا ہے، بادام کی روٹیاں ہیں، دودھ ہے۔ اب بازار جا کر شہد اور زیتون کا تیل لاؤں گی، وہ بتانے لگی۔ میں نے کہا، اب کہاں جاؤ گی بوڑھی گائے، رات ہو گئی ہے۔ کہنے لگی، تم کوئی اخبار پڑھتی رہو، میں ابھی آ جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سیاہ چادر لپیٹ لی، دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ گھر میں وحشت ہوتی تھی، اس لیے میں بھی باہر دروازے کی چوکھٹ پر جا کھڑی ہوئی اور زوناش کا انتظار کرنے اور راہگیروں کا تماشا دیکھنے لگی۔ مگر بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی نامعلوم خوف سے لرز رہی ہوں۔ میں خیالات کو مٹانا چاہتی تھی، پر اس کا کیا علاج کہ مجھے رہ رہ کر وہ مغموم نظریں، وہ اداس چہرہ یاد آتا تھا جس کو دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ زوناش بازار سے چیزیں لے کر آ گئی۔ اس نے برآمدے کے ایک کمرے میں ایک چھوٹی میز پر کھانا چنا، مگر مجھ سے سوائے تھوڑے سے شوربے کے کچھ بھی نہ کھایا گیا۔ زوناش نے کہا، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ میں نے بتایا، مجھے بھوک نہیں ہے، اونچی مینڈک۔ بچپن سے ہی میں اپنی انا کو قسم قسم کے ناموں سے پکارا کرتی تھی۔ یہ اظہار محبت کا ایک طریقہ تھا۔ یہ سن کر زوناش خاموشی سے رکابیاں اٹھانے لگی۔ کھانے کے بعد میں ملاقاتی کمرے میں دریچے کے سامنے الف لیلہ پڑھنے بیٹھ گئی۔ زوناش نیچے ایک ایرانی قالین پر نیم دراز ہو کر تسبیح پھیرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد بولی، مجھے شک ہے خاتون روحی، اس مکان میں بد روحیں بستی ہیں۔ رات بھر میرے خواب میں خونی شکلیں اور شیطان ناچتے رہے۔ آج شام تمہاری صورت دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ چہرہ کیا تھا؟ کیلے کا زرد پتا سا تھا۔ میں نے کہا، آج کیا افیون نہیں ملی؟ نیند نہیں آئی؟ مگر وہ اپنی بے سروپا باتیں کرتی ہی رہی۔ میں اس کی ان باتوں سے بے حد متوحش ہو گئی۔ باغ کی طرف کا دریچہ ہوا کے لیے کھول دیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں ادھر ادھر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ دوسرا دریچہ سڑک پر کھلتا تھا، اس کو کھول کر میں سڑک کی طرف تکنے لگی۔ لوگ قہوہ خانے کی طرف ہنستے بولتے جاتے آتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں کہنے لگی، زوناش، تم پسند کرو تو ہم بھی تفریح کے لیے ذرا باہر نکلیں۔ مالی کو گھر میں بٹھا دو، وہ بیٹھا رہے گا۔ تم نے مجھ سے ایک لبادے کی فرمائش کی تھی، چلو دکان پر چل کر خرید لائیں۔ باہر جانے سے طبیعت بہل جائے گی۔ زوناش خود بھی سیر سپاٹے کی شوقین تھی، فوراً گئی اور ایک نفیس لبادے میں لپٹی لپٹائی پھر باہر آ گئی۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ باہر نکلے۔ راستہ بھر زوناش مجھ سے نئے لبادے کی خرید کے متعلق گفتگو کرتی رہی۔ کہنے لگی، جو لبادہ تم اس وقت مجھے دلوانے والی ہو، اسے میں رمضان کے پرمسرت زمانے میں استعمال کروں گی۔ باتوں باتوں میں ہم ایک درزی کی دکان پر پہنچ گئے۔ زوناش نے ایک سرخ رنگ کا لبادہ جس پر فیروزی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں ہاتھ میں اٹھا لیا اور دکاندار سے اس کی قیمت پوچھنے لگی۔ جب وہ اپنے نفیس لبادے اور نقاب میں باہر نکلتی اور فصیح عربی اور معزز لہجے میں اجنبیوں سے گفتگو کرتی تو وہ اس قدر مہذب اور باوقار معلوم ہوتی کہ ہر شخص اس کو ایک تربیت یافتہ مسلم گھرانے کی امیر عورت سمجھنے پر مجبور ہو جاتا۔ چونکہ اس کا چہرہ نقاب میں پوشیدہ رہتا تھا،
اس لیے کوئی سمجھ نہ سکتا تھا کہ وہ حبشن ہے۔ سال ہا سال زناش سلطان کے گھرانے میں انا کی خدمات پر معمور رہی۔ وہ روشن خیال اور دولت مند گھروں کی گھریلو فضا کو دیکھ چکی تھی۔ اس وقت وہ ایک بذات سے لبادے کی خرید و فروخت کے متعلق نہایت اچھے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی۔ میں اس سے کسی قدر دور ایک شیشے کی الماری کے پیچھے کھڑی چپ چاپ ریشمی چادروں اور مخملی لبادوں کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً میں نے شیشے کی دوسری طرف ایک خوف محسوس کیا۔ پلٹ کر دیکھا تو بس میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مغموم نظروں والا شخص بے حس و حرکت کھڑا تھا، جسے میں نے آج سر شام دریائے شون کے پل پر ایک ویران گوشے میں دیکھا تھا۔ وہ اب بھی مغموم نظریں مجھے تکے جا رہا تھا۔ الہی، وہ مغموم نظریں! مجھے وحشت محسوس ہونے لگی۔ یہ شخص تھوڑی تھوڑی دیر بعد نہایت دردناک آہیں بھرتا اور نہایت مغموم انداز سے مجھے دیکھتا تھا۔ میں نے زناش سے چلنے کو کہا۔ وہ اپنا نیا لبادہ لے کر نہایت خوش تھی۔ ہم دونوں سڑک پر نکل آئیں۔ میں بار بار پیچھے کو دیکھ رہی تھی۔ الہی، کہیں وہ ڈراؤنی شخصیت ہمارا تعاقب تو نہیں کرے گی؟ زناش کہنے لگی، اس لبادے کا رنگ نہیں دیکھا تم نے؟ کیسا نفیس چینی ریشم ہے۔ بی بی 40 روپے میں بہت ارزاں ہے۔ مگر میرے منہ سے بات نہ نکلتی تھی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ باہر کی تفریح نے مجھے بہلانے کے بجائے بیمار کر دیا ہے۔ گھبرا گئی۔ زیادہ سوالات کرنا فضول سمجھ کر مکان پر پہنچتے ہی میرا بستر ٹھیک کرنے لگی، اور میں ایک جسم بے روح کی طرح بستر پر گر پڑی۔ مگر رات بھر میری نیند بے چین رہی۔ پریشان اور ہولناک خواب نظر آتے رہے۔ زناش نے قرآن مجید لا کر میرے سرہانے رکھ دیا تاکہ برے خوابوں سے محفوظ رہوں۔ دوسرے دن جب میں اپنی خوابگاہ سے باہر نکلی تو ایشیائی گرم ممالک کا آفتاب بلند ہو چکا تھا۔ انار اور نارنگی کے درخت چمکیلی دھوپ میں تیرتے نظر آتے تھے۔ ہوا میں سنہری ریت اڑ رہی تھی۔ دن کسی قدر گرم مگر نہایت خوبصورت اور روشن تھا۔ جب ناشتے کے لیے میں طعام خانے میں گئی تو دیکھا کہ زناش نے میرے لیے بادام کے لذیذ سموسے اور اناناس کے سینڈوچ بنائے ہیں۔ تھوڑی دیر طعام خانے کے دریچے میں بیٹھ کر موجیں مارنے والے نیلے سمندر کو دیکھتی رہی۔ گرم ہوا دروازوں سے کمروں میں چلی آ رہی تھی۔ زناش الماری سے گھی، ترکاری وغیرہ لے کر دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس دن کوئی قابل ذکر واقعہ نہ گزرا۔ دن بھر کے آرام سے میری طبیعت غروب آفتاب کے وقت شگفتہ ہو گئی تھی۔ اس لیے میں نے لباس تبدیل کیا اور حسب معمول دریائے شون کے پل پر چہل قدمی کے لیے چلی گئی۔ سینکڑوں خواتین و حضرات شام کے نفیس لباسوں میں چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ مجھے ان میں سے کسی کی صورت، کسی شکل سے دلچسپی نہیں تھی۔ جو کچھ دلچسپی تھی وہ اس مغموم شکل سے تھی جس کو دیکھ کر میری روح لرز جایا کرتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے نظر اٹھا کر شاہ بلوت کے درختوں کی طرف دیکھا۔ کوچ پر وہی سفید ریش شخص مغموم انداز میں بیٹھا مجھے بغور گھور رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے 2 لمحے اس کو بغور دیکھا، پھر میری نظریں خود بخود نیچی ہو گئیں۔ ایک خوف دل پر طاری ہو گیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص مجھ سے کسی چیز کا طلبگار ہے، مگر کس چیز کا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس پر میں جتنا غور کرتی تھی وہ اتنا ہی مشکل معلوم ہوتا تھا۔ اللہ، وہ مجھ سے آخر کس چیز کا طالب ہے؟ ممکن ہے کوئی دنیا کا ستایا ہوا ہو، مگر میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں تو خود ایک مظلوم ہستی ہوں، ایک بے بس سیاہ عورت۔ بھلا کیا مدد کر سکوں گی میں اس کی؟ میں نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر روح اور دل ایک ساتھ لرز گئے۔ خوف نے زرد کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ واپس پل پر آ گئی۔ لوگوں کے ہجوم سے کسی قدر فاصلے پر ایک کوچ پر بیٹھ گئی۔ سامنے دریائے شون موجیں مار رہا تھا۔ شہر کی برقی روشنیاں اس کی لہروں کو سنہرا کر رہی تھیں۔ گاڑیاں، موٹر کاریں آتی جاتی نظر آتی تھیں، پر مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے دماغ میں ایک سودا سمایا ہوا تھا، وہ یہ کہ اس شخص کے حالات دریافت کرنے چاہیے۔ مجھے بے جا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ ضرور اس کی امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں، مگر مجھ سے؟ تعجب، حیرت، میں اس کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے ہر چند اس شخص سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کی، پرعبث، بے فائدہ۔ رات اندھیری تھی اور لوگ واپس ہونے لگے تھے۔ میں بھی آہستہ آہستہ تاروں کی چھاؤں میں گھر پہنچی۔ طبیعت نہایت متوحش تھی۔ اس شب موسم بہت خوشگوار تھا۔ گرمی تھی، مگر ہوا میں ارغنوں کا سا سریلا شور ملا ہوا تھا۔ زناش نے پھر استفسار کیا، میں نے ٹال دیا۔ وہ خیال پرست بڑھیا اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شب کے کھانے کے بعد میں اپنے کتب خانے میں ایک برقی فانوس کے پاس بیٹھی کتاب دیکھ رہی تھی کہ ایک نئے خیال نے مجھے چونکا دیا۔ سفر کرنا چاہیے، یہاں کی دہشت خیز فضا مجھ بیچاری کو بیمار بنا دے گی۔
اس لیے مجھے کسی دوسرے شہر کو چلے جانا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی میں بوڑھی زوناش کی طرف گئی۔ وہ باورچی خانے کے برآمدے میں ایک چوکی پر بیٹھی عمر خیام کے مطالعے میں مصروف تھی۔ سامنے افیون کی ڈبیا رکھی تھی جس میں سے کبھی کبھی ایک گولی نکال کر نگل جاتی تھی۔ یہ اس کا دلچسپ مشغلہ تھا۔ میں کہنے لگی، تم سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتی، بیمار ہو جاؤں گی۔ کل صبح تک تیار ہو جاؤ، ایک جہاز کل شہر کی باس جانے والا ہے، ہم کو اسی پر جانا ہے۔ زوناش کو غصہ آ گیا، وہ سفر کو ناپسند کرتی تھی۔ کہنے لگی، خاتون روحی، جانے آپ کو خانہ بدوشی کیوں پسند ہے؟ میں ہنس کر بولی، کیا پتا میرے خاندان میں کوئی خانہ بدوش بھی رہا ہو اور اسی کے خون کا اثر ہو۔ زوناش جھنجھلا کر بولی، تم کو ہنسی مذاق سوچتا ہے، سمندری سفر مجھے بیمار کر دے گا، مر جاؤں گی تو آپ کا کیا جائے گا؟ میں نے افسوسناک لہجے میں کہا، میرا بہت کچھ جائے گا، ایک بہترین رفیق سفر مجھ سے جدا ہو جائے گا، خوشامدانہ بوڑھے جن کی بیوی، جنگلی چوہیا، شیطان کی ساس، چلو اٹھو بھی۔ تم نہ اٹھو گی تو میں صبح ہوتے ہوتے تنہا چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ بادل نخواستہ اپنی موٹی کمر ہلاتی ہوئی اٹھی اور اسباب سفر کی درستی میں مصروف ہو گئی۔ میں جلد جلد اپنی خوابگاہ میں جا کر سو گئی تاکہ تھوڑی دیر کے آرام کے بعد اٹھ کر خود بھی مصروف ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ رات کا بقیہ حصہ ہم دونوں نے اسباب سفر کی درستی میں گزارا۔ صبح ہوتے ہوتے ہم دونوں بندرگاہ چلی گئیں۔ اب شہر فلوبر کی وسیع سڑکیں، آراستہ گلیاں، شاندار عمارتیں خواب اور افسانہ ہو گئی۔ نہ وہ جگمگاتے ہوئے جواہرات کی دکانیں تھیں، نہ وہ حسین عربوں کے خوبصورت اور وجیح چہرے۔ اوپر لامحدود نیلا آسمان تھا اور نیچے لامتناہی سمندر جس میں ہمارا جہاز تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ زوناش سفر کی اس طوالت سے بہت ناراض تھی، مگر مجھ خواب و افسانہ کی شیدائی سیر و سیاحت کی فدائی کو سمندر اور اس کی موجوں سے ازل سے عشق شدید تھا۔ پھر بھلا کیوں کر بیزار ہوتی؟ اپنی جگہ خوش خوش تھی، طبیعت میں ایک شگفتگی سی محسوس کر رہی تھی۔ فلوبر کا وہ دہشت خیز واقعہ مجھے اب خواب معلوم ہوتا تھا۔ شوراک کے ایک ہوٹل میں پہنچ کر میں نے اپنے رہنے کے لیے ایک ایسا کمرہ منتخب کیا جس کی چھت سے موجیں مارنے والا سمندر نظر آتا تھا۔ میں دن بھر کھڑکی کھول کر اس کے آگے بیٹھی رہتی تھی، اپنے نامکمل ناول کے باب لکھا کرتی اور شام کے وقت گھنٹوں سمندر کی موجوں کو تکتی رہتی۔ اکثر اوقات دور افق میں میری نظریں جہاز کے اونچے اونچے اور سفید بادبانوں پر گڑ جایا کرتی۔ او خدا، سمندری مناظر کس قدر نظر فریب ہوتے ہیں۔ ایک شب میں کھانا کھا کر نچلی منزل میں باجا سننے اتر آئی۔ دیکھا کہ زینے کے پاس ایک نہایت خوشرو نوجوان شخص نفیس لباس میں آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک نہایت رسیلی عشقیہ غزل الاپ رہا ہے۔ میں 2 لمحوں کے لیے زینے پر رک گئی۔ آہ، کس قدر دل سوز آواز تھی۔ آواز میں ایسا اضطرار یا درد صرف عاشقوں اور دکھے ہوئے دلوں ہی کو عطا ہوتا ہے، یہ دوسرے کے حصے کی بات نہیں۔ الہی، آخر اس کی زندگی کا کیا رومان ہوگا؟ جب وہ نظم الاپتا ہوا کسی قدر دور نکل جاتا تو اس کی آواز مرتعش ہو کر فضا میں غائب ہو جاتی، اور پھر جب وہ دھیرے دھیرے واپس آتا تو مصری سگریٹ کی خوشبو کے ساتھ ہی فرشتوں کے گیت کسی آواز فضا میں بلند ہوتی۔ کس قدر دلچسپ منظر تھا۔ شاعروں اور عاشقوں کی زندگی بجائے خود ایک افسانہ ہوتی ہے، بعض اوقات افسانے سے بھی زیادہ عجیب اور دلچسپ۔ ایک دن شام کے وقت میں چہل قدمی سے واپس آئی تو دیکھا کہ وہی نوجوان ہوٹل کے زینے پر کھڑا زوناش سے مصروف کلام ہے۔ میں ان دونوں کی نظر بچا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک دریچے کے آگے بیٹھ کر موجودہ حالات پر غور کرنے لگی۔ آفتاب اچھی طرح چمک رہا تھا۔ گلدان میں یاسمین کے پھول رکھے ہوئے تھے جو دریچے کی ہلکی ہوا سے لہلہا رہے تھے۔ میرا خیال رہ رہ کر اجنبی کی طرف جاتا تھا۔ کہاں کا باشندہ ہے؟ کون ہے؟ زوناش واقعی بڑی باتونی بڑھیا ہے۔ میں نے میز کی دراز کھولی، کاغذات نکالے اور اپنے مسودہ کو لکھنے میں مصروف ہو گئی، مگر خیالات پراگندہ تھے، کیا خاک لکھتی؟ میری زندگی نے یہاں ایک نیا افسانہ تیار کر دیا تھا۔ فلوبر کے پر اسرار واقعے سے میں جان بچا کر برائے چند ادھر آئی تو یہاں بھی افسانوں نے میری زندگی کے ورق کو سیاہ کرنا شروع کر دیا۔ بعض اوقات جب میں اپنی زندگی پر غور کرتی ہوں تو مجھے وہ ایک طویل افسانہ معلوم ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کو میں اپنے آپ کو الف لیلا کی ہیروئن سمجھنے لگتی ہوں۔ یوں تو ہر انسان کو اپنے دوران سیاحت میں بہت سے ایسے واقعات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو آئندہ چل کر ایک افسانے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، مگر کاتب تقدیر نے مجھ سے عجیب سلوک کیا ہے۔ میری زندگی کا ہر لمحہ ایک افسانہ ہے اور ہر سانس ایک پر اسرار کہانی۔ اللہ، یہ کیا ہے؟ میں انہی خیالات میں غرق تھی۔
سامنے کاغذات جنوب کے خنک جھونکوں سے بکھر گئے تھے۔ زوناش اندر داخل ہوئی۔ میں نے اسے بغور دیکھا اور پوچھا، زوناش تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہنے لگی، ایک معزز شخص سے، اس کا نام مصور فیروزی ہے، اس کے پاس کئی نایاب تصویریں ہیں جو آج کل کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ میں نے کہا کہ ہماری خاتون روحی کو فنون لطیفہ سے بہت دلچسپی ہے، تصویروں سے تو بے حد محبت اور دلچسپی ہے۔ میں بولی، کسی زمانے میں تھی۔ زوناش کہنے لگی، کسی زمانے میں کیا معنی، اب تک تم کو دلچسپی ہے۔ حال ہی میں تم نے سلطان عبدالحمید کے زمانے کی ایک پرانی تصویر خریدی تھی، کیا بھول گئیں؟ وہ آپ کی ملاقات کا آرزو مند ہے۔ غرض تھوڑی دیر بعد زوناش کے ہمراہ مصور فیروزی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چرمی بیگ تھا۔ تھوڑی دیر کی رسمی گفتگو کے بعد اس نے بیگ کھولا اور تصویریں نکالی۔ تصاویر واقعی قابل تعریف تھیں اور دنیا کے قدیم قصوں کے متعلق تھیں۔ 12 تصویروں کا ایک سیٹ تھا جو ایک ہی کہانی سے تعلق رکھتا تھا۔ بہترین تصاویر ہیں، میں نے نصف گھنٹے کی جانچ پڑتال کے بعد کہا۔ مصور کہنے لگا، مگر ان سب سے بہتر ایک اور تصویر ہے۔ یہ کہہ کر وہ کاغذات میں تصویر ڈھونڈنے لگا۔ میں چپ چاپ بیٹھی اس کی تصویروں پر سرسری نظر ڈال رہی تھی۔ چاند آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ اس کی زرد روشنی دریچے کی راہ سے اندر کمرے میں آ رہی تھی۔ میں نے موم بتی قریب رکھ لی۔ وہ تصویر لیے ہوئے میری طرف آ گیا اور کہنے لگا، میں نے یہ تصویر آج سے 8-9 سال قبل کھینچی تھی۔ وہ بھی عجب زمانہ تھا۔ وہ دن کہاں، وہ رات کہاں، اپنے جینے میں اب وہ بات کہاں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ تصویر ایک شخص کی زندگی کے رومان سے تعلق رکھتی ہے۔ اب تک وہ اس تصویر کو گھور رہا تھا، مگر اب اس نے اس کو میری طرف بڑھا کر کہا، لیجئے، آپ بھی دیکھیے، آپ کو کیسی معلوم ہوتی ہے۔ میں تصویر دیکھ کر بے ساختہ کہنے لگی، اف خدایا، تم مجھے 8-9 سال سے جانتے ہو؟ جی نہیں، مصور بولا۔ میں حیران ہو کر بولی، یہ میری تصویر ہے۔ کہنے لگا، جی نہیں۔ پھر کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی، جو اب ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکی اور وہاں پہنچ گئی ہے جہاں عمر خیام کے خواب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مقدس سرزمین چلی گئی ہے۔ میں نے اس کی ان باتوں پر توجہ نہیں کی۔ میں اٹھی اور دیوار کے پاس گئی جہاں آئینہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے تو اب کوئی شبہ نہ رہا، ضرور یہ میری ہی تصویر تھی، میری۔ فرق اس میں سوا اس کے کچھ نہ تھا کہ تصویر کی آنکھیں کسی قدر بڑی تھیں۔ میں خفگی سے بولی، یہ جرم ہے، کسی کو بغیر اجازت اپنا ماڈل بنا لینا واقعی جرم ہے۔ مصور کہنے لگا، آپ بھی عجب بدگمان طبیعت رکھتی ہیں خاتون من، میں نے آپ کو اپنا ماڈل کبھی منتخب نہیں کیا، میں آپ کو جانتا ہی نہیں تھا، میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ تصویر کو الٹ کر دیکھیں، اس پر آج سے 9 سال قبل کی پرانی سیاہی سے تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ دنیا بہت وسیع ہے، اس میں کیا ہم شکل لوگ نہیں پائے جاتے؟ غرض میں بڑی مشکل سے اس بات پر رضامند ہوئی کہ اس کو اپنی تصویر نہ سمجھوں۔ اس ملاقات کے بعد اکثر ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ مجھے شوراک آئے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ اس اثنا میں ہمارے تعلقات نے ایک مستقل دوستی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ میرا اپنا تو یہ خیال ہے کہ جنت وہی جگہ ہے جہاں دل بہل گیا، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ چندے یہاں ٹھہروں، مگر زوناش کی ضد نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس پر مستزاد جنرل ہارلی نے مجھے فوراً وطن واپس آنے اور ملنے کو لکھا تھا، کیونکہ وہ اگلے مہینے اپنی فوج کے ساتھ بندرگاہ برگ کو چلے جانے والے تھے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ فلوبر میں 2 ہفتے اور گزاروں گی، پھر وطن واپس ہو جاؤں گی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے دوسرے ہی دن شوراک کو الوداع کہنا پڑا اور فلوبر کا قصد کیا۔ دوسرے دن شام کے جہاز سے ہم دونوں فلوبر روانہ ہو گئیں۔ یہاں پہنچ کر دیکھا تو موسم بے حد لطیف اور خوبصورت تھا۔ آسمان پگھلے ہوئے نیلم کی طرح سمندر پر سایہ نگوں تھا۔ میں اب بالکل تندرست ہو چکی تھی، قریب قریب یہاں کے دہشت خیز واقعے کو بھول چکی تھی۔ دن خاموشی سے گزرا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں سو گئی۔ جب اٹھی تو دھوپ احاطہ باغ میں لہریں لے رہی تھی۔ شاہ بلوت اور انجیر کے درختوں پر سرخ قمریاں گیت گا رہی تھیں۔ گیہوں کے کھیتوں میں بلبلیں نغمہ گا رہی تھیں۔ میں بیدار ہو کر نرگس کے پودوں کے قریب ٹہلتی رہی۔ میں نے خواب میں اپنے پیارے جنرل سر ہارلی کو دیکھا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ وہ جس قسم کی زندگی میں مجھے دیکھنا چاہتے تھے وہ عجیب تھی۔ مجھے خواب میں محسوس ہوا کہ وہ مجھے بے وفا سمجھ رہے ہیں۔ میں مسکرا دی۔ زوناش حسب معمول چپ چاپ اپنے کام میں مصروف تھی۔ مکان کے اندرونی حصے سے اس کی چاندی کی چوڑیوں کا شور کبھی کبھی سنائی دیتا تھا۔ شام کو جب آفتاب غروب ہوا تو میں شہر کی رونق دیکھنے باہر نکل آئی۔ پل پر پہنچ کر دیکھا تو شہر زرق برق لباسوں اور مختلف وضع کی گاڑیوں اور موٹر کاروں کے سبب سے
بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ گرمیاں بسر کرنے کے لیے جو لوگ باہر گئے تھے وہ اس اثنا میں واپس آ گئے تھے۔ ہر شہر سجا سجایا نظر آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ ٹہلتی ہوئی بید مجنوں کے درختوں کی طرف چلی۔ میری نظر دفعتاً اوپر اٹھی، پھر ایک خطرناک دہشت کے ساتھ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہاں کیا تھا؟ اف معبود، بلند معبود، وہی بوڑھا شخص بیٹھا مجھے مغموم نظروں سے گھور رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی یہ مغموم نظریں میری روح کو کھائے جاتی ہیں۔ جتنی تندرستی میں نے بحری سفر سے حاصل کی تھی، سب 2 لمحے میں ضائع ہو گئی۔